السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ایمان کی بہترین حالت پہ قائم رکھیں۔ عزیز سامعین، چند دن پہلے کسی نے کوئی سوال پوچھا تھا، تو سوال بڑا اہم تھا اور اس حوالے سے میری پہلے کوئی ویڈیو بھی موجود نہیں تھی، تو میں نے کہا میں اس حوالے سے تھوڑا آپ سے بھی شیئر کر دوں۔ اس طرح کی ویڈیوز تو پہلے بہت ساری ہیں جس میں ہمارا کوئی پروگرام اس حوالے سے ہے کہ اگر جادو ہو تو اس کا علاج کیسے کریں، خاوند پر جادو ہے تو اس کے لیے کیا کریں، اگر بیوی اور خاوند کے درمیان لڑائی رہتی ہے تو اس کا کیا حل ہے۔ لیکن اس حوالے سے کوئی پروگرام پہلے موجود نہیں تھا کہ ایک بیوی عام حالات میں کیسے پہچان سکتی ہے کہ میرے خاوند پر جادو ہوا ہے یا نہیں، آیا کہ یہ اس کا نفسیاتی مسئلہ ہے یا اس کے ساتھ کوئی روحانی طور پہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی جادو ہو گیا یا نظر لگ گئی ہے، تو یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے اور اس کا پھر علاج کیا ہے۔ تو دونوں چیزیں ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے، پہچاننے کا طریقہ بھی اور اس کا علاج بھی۔ اچھا، یہاں پہ میں رک کے ایک چیز بتا دوں کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ جو چیزیں میں بیان کرنے لگا ہوں یہ صرف نا ایک پہچاننے کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں اس تک پہنچنے کا، یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو آپ جو ہے نا فی الفور فیصلہ کر دیں جی جادو ہی ہے۔ دیکھیں، بعض خواتین بہت جلدی کرتی ہیں اس چیز میں، کئی گھریلو چیزیں ہوتی ہیں، نفسیاتی چیزیں ہوتی ہیں، گھروں کے مسئلے ہوتے ہیں، معاشرتی الجھنیں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی خاوند کے رویے میں کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ تو فوری فیصلہ نہیں کریں، بلکہ جانچیں پرکھیں، کسی معالج سے مشورے کی ضرورت پڑتی ہے وہ کر لیں، پھر جو ہے وہ آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں تو اس کے علاج کی طرف پھر آئیں۔ تو آئیے ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں جن نشانیوں سے، جن علامتوں سے پہچانا جا سکتا ہے کہ خاوند پر کوئی جادو وغیرہ کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، یا کوئی نظر لگی ہے کیا ہے۔ تو ان علامات میں سے جو سحر تفریق کی ہوتی ہیں، جدائی کے جادو کی ہوتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروانے کی جو جادو کی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک سب سے پہلی نشانی وہ یہ ہے کہ وہ خاوند جو اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا، محبت کا اظہار کرنا اور اس کا خیال رکھنا، کیئرنگ ہے، سب کچھ ہے، ایک دم سے اس کے رویے میں ایک بڑی تبدیلی آ جانا۔ مطلب دیکھیں، شادی کے فوراً بعد سے اگر خاوند کا رویہ ذرا اکھڑا سا تھا، مزاج کا سخت تھا، یا کوئی برا بلا کہنے والا، گالی گلوچ کرنے والا تھا، تو وہ روٹین چل رہی ہے تو پتہ ہے جی مزاج ہی ایسے ہے۔ لیکن ایک انسان کو یہ سال، 2 سال، 3 سال اس نے گزارے، اچھا رہا ہے، ایک دم سے رویے کے اندر تبدیلی، پریشان کرنا، غصہ آنا بلا وجہ، لڑنے لگنا اور یہ ساری چیزیں، تو وہ محبت جو ہے اس کا ایک دم سے نفرت کے اندر تبدیل ہو جانا، تو یہ ایک نشانی ہے بڑی واضح کہ جس سے انسان یعنی عورت پہچان سکتی ہے کہ خاوند کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہے برا، جس کی وجہ سے اس کا رویہ اس طرح بدل گیا، جبکہ کوئی بظاہر شکل بھی نظر نہیں آ رہی غصے کی، رویے کے بدلنے کی، نفرت کی، تو یہ ایک پہچان ہے۔ اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہے، یعنی دوسری نشانی، کہ اچانک رویہ تو نہیں بدلا لیکن رویے کے اندر یہ بدلاؤ ضرور آیا ہے کہ کبھی خاوند بہت اچھا ہوتا ہے، کبھی ایک دم سے شدید غصہ آنے لگتا ہے، بات ہی نہیں سننی، چڑچڑےپن کا اظہار، غصہ کرنا، پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد نارمل ہو جانا، مطلب جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک عام انسان، نارمل انسان اس طرح نہیں کرتا کہ ہاں اس سے کوئی وجہ پوچھیں، اگر کوئی وجہ بڑی واضح نظر آتی ہے تو ٹھیک ہے وہ وجہ ختم کر دیں، اگر کوئی وجہ بھی نہیں ہے بلکہ خاوند کبھی کبھی یہ اظہار بھی کرتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، چھوٹی سی بات تھی میں نے کیوں غصہ کیا، یعنی یہ ایک تیسری نشانی سمجھ لیں کہ غصہ شدید آنا، پھر اس کا مطلب کوئی چھوٹے سے عمل پر بڑا ری ایکشن دکھانا، اور پھر بعد میں جلدی غصہ اتر جانا، کہنا کہ کیوں میں نے ایسے کیا، حالانکہ چھوٹی سی بات تھی، کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ تو شدید یعنی غضب شدید، شدید غصے کی کیفیت ہونا اور اس کی کوئی بڑی وجہ نظر نہ آنا، یہ بھی عام نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح ایک چوتھی نشانی جس سے ایک خاتون پہچان سکتی ہے کہ خاوند پر جادو ہے یا نہیں، خاوند، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ ایک رشتہ ایسا بنایا کہ رومانس بھی ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے میاں بیوی میں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ لتسکنوا الیہا، کہ خواتین یعنی عورتیں، تمہاری بیویاں تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہیں۔ تو وہ ایک جو محبت اور رومانس ہوتا ہے اس کا اظہار گھر سے باہر تو ہوتا ہے کہ خاوند کا بات کرنا، موڈ اچھا ہے، ٹھیک ہے، گھر آنا تو کوئی طے ہوا کہ کہیں جائیں گے، باہر نکلیں گے، لیکن جیسے ہی گھر آنا تو پریشان، الجھن،
کیفیت عجیب سی، لڑنے کو آنا، دیکھ کے غصہ آنے لگنا، بیوی کی چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں ہونی، ٹھیک ہے. اور یہ جو رویہ ہے یہ بڑا واضح بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے، کہ مطلب بھائی بھی تو وہی خاوند تھا جس نے گفتگو کی تھی، جس نے وعدہ کیا تھا، جس نے کہا تھا کہ باہر نکلیں گے یا کوئی آؤٹنگ پہ جانا ہے یا کوئی چیز خریدنے کے لیے جانا ہے، لیکن رویہ ایک دم سے دیکھتے ہی جو ہے نا وہ غصہ آنے لگنا. اسی طرح ایک پانچویں نشانی بھی ہے جو ایک پہچاننے کا ذریعہ ہے کہ خاوند بیوی کو یہ کہے کہ مجھے تم سے بدبو آ رہی ہے، حالانکہ بیوی پاکیزہ صاف ستھری ہے، کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں، غسل بھی کیا ہوا ہے، جسم سے کوئی بدبو آنے کا کوئی ذریعہ کوئی سبب نہیں ہے، لیکن خاوند کا بیوی کے قریب ہونا، ٹھیک ہے، یا پھر جو انٹر کورس کے لیے خاوند بیوی اکٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت اس کا یہ اظہار کرنا کہ تم سے بدبو آ رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یا وہی بدبو کسی اور کو نہیں آ رہی، صرف خاوند کو آ رہی ہے، یا خاوند کا یہ کہنا ہے کہ مجھے ایسے جیسے تمہاری شکل چینج نظر آتی ہے یا بری حالت میں تم نظر آتی ہو. تو یہ ایک بڑی واضح علامت ہے جس میں خاوند جو ہے وہ یہ اظہار کر رہا ہے جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے. اور جادو بھی یہی ہے نا، مخفی رکھی ہوئی چیزوں کو جو ہے نا وہ ٹٹولنے کی کوشش کرتا ہے جادوگر، اور چھپے ہوئے وار کرنا. تو یہ جو رویہ ہے اور بدبو آنا یا چہرہ شکل نظر تبدیل ہو کے آنا، تو یہ جو ایک علامت ہے یہ بھی ایک بڑی واضح ہے. خاوند کا یہ کہنا کہ مجھے تم سے محبت ہے، یعنی یہ بھی نشانی ہے کہ ویسے محبت کا اظہار کرنا اور کہنا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تم پہ غصہ نہ کروں، میں نہ لڑوں، لیکن مجھ سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کیا ہو جاتا ہے مجھے، یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی، میرا دماغ معوف ہو جاتا ہے، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا. بلکہ بعض خواتین تو یہ بھی بتاتی ہیں کہ خاوند جب نارمل ہوتا ہے تو روتا ہے کہ میں ایسا نہیں چاہتا لیکن کیوں مجھ سے ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک بڑی واضح علامت ہے. اچھا، اسی طرح جو ماضی میں خاوند کا ایک رویہ رہا ہے وہ اب ایسے لگنا، کبھی کبھی دیکھ کے اس کے معاملات کو، اس کے رویے کو اور اس کی کیفیات کو ایسے لگتا ہے جیسے یہ میرا خاوند ہے ہی نہیں جو پہلے تھا، کبھی یہ وہ شخص ہی نہیں ہے جس کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی اور اس کا ایک انداز اور رویہ بڑا خوبصورت اور اچھا تھا، اب جو ہے نا وہ جیسے تبدیل ہو گیا. اچھا، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ چیزیں بغیر وجہ کے ہوں، جہاں پہ وجہ ہوگی وہاں پہ جادو نہیں ہوتا. وجہ پتہ ہے تو وجہ کو ختم کریں، وجہ نہیں ختم کر رہے بندہ پاگل ہی لگے گا، پھر وہ آپ کو نفسیاتی مریض لگے گا. ظاہر ہے کہ انسان جس کی کوئی بھی جائز خواہش پوری نہیں ہو رہی تو وہ شخص آپ کو پھر ایسے ہی لگے گا یہ نفسیاتی مریض ہے، کیونکہ انسان فرسٹریشن کا اظہار کرتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے، جو چیز جس پہ غصہ نہیں نکالنا ہوتا اس پر بھی غصہ نکالنے کو پھر دل کرتا ہے اس انسان کا جس کی جائز ضروریات اور خواہشات پوری نہیں ہو رہی. تو اگر وجہ نہیں ہے تو پھر خاوند ایسے کرتا ہے، پھر یقینی طور پر اس کے ساتھ کوئی شیطانی اثرات ہیں، کیونکہ جادو کیا ہے، شیطان بھی تو یہی چاہتا ہے نا تفریق ہو جائے، یہ جو ملے ہوئے ہیں ان کو جدا کر دیا جائے. تو جادوگر یہی چاہتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، اپنے کارندوں پر جو میاں بیوی کو جدا کرواتے ہیں. تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ خاوند جو ہے وہ اس طرح پریشان کرتا ہے اور لگتا ہے کہ یہ میرا وہ خاوند اس طرح سے ہے ہی نہیں جیسے پہلے تھا. اسی طرح ایک علامت یہ بھی ہے کہ خاوند جو ہے وہ بیوی سے جو ہے نا وہ بلا وجہ چڑنے لگتا ہے، کیا ہے جی تو مجھے اچھی نہیں لگتی، حالانکہ وہی بیوی ہے جو پہلے اچھی لگتی تھی، یا بعد میں بھی کبھی اظہار کرنا کہ مجھے جو ہے نا وہ تم اچھی لگتی ہو لیکن پتہ نہیں میں نے اس سے کیوں کہا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے نا وہ دل چڑھ جانا کہ نہیں خوبصورت نہیں ہو یا اچھی نہیں لگتی، یا یہ چیزیں جو ہیں وہ بلا وجہ ہونے لگنا. اچھا، اب آتے ہیں نشانیوں کے بعد اس کے علاج کی طرف. اب علاج کیا ہے؟ علاج اب اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ خاوند جو ہے اگر تو وہ مانتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے اور وہ خود علاج کرنے کے لیے تیار ہے تو بڑی اچھی چیز ہے کہ وہ خاوند خود بھی علاج کرے گا تو بہترین ہے. اگر وہ نہیں مانتا تو پھر بیوی اکیلی علاج کرے گی. اچھا، اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلی چیز سورۃ فلق اور سورۃ ناس اور سورۃ فاتحہ، ٹوٹل چیزیں صرف 2 ہیں. یہ جو باقی جتنی بھی چیزیں بتائی جاتی ہیں نا یہ ساری کی ساری ہم تھوڑے نا ساتھ چیزیں ملاتے ہیں فائدہ زیادہ ہونے کے لیے، ادروائز جو مین چیزیں ہیں نا صرف یہ 2 ہیں. اگر یہ 2 چیزیں بھی ٹک کے ایک بندہ کر لیتا ہے نا، یعنی صحیح طرح سے علاج کے طور پر، تو فائدہ ضرور ہوتا ہے انشاءاللہ. اس میں یہ کرنا ہے کہ خاوند اور بیوی دونوں صبح کے وقت سورۃ فاتحہ پڑھیں گے 100 مرتبہ،
اور شام کے وقت پڑھیں گے سورۃ فلق ناس 100 مرتبہ۔ سورۃ فلق ناس اس طرح پڑھنی ہے کہ اعوذ باللہ شروع میں پڑھ لیں، اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں، سورۃ فلق، پھر بسم اللہ پڑھیں، سورۃ ناس، ایک مرتبہ فلق، ایک مرتبہ ناس، پھر فلق، پھر ناس، اس طرح 100 کی گنتی پوری کرنی ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نا 10 دفعہ ہو جائے، 8 دفعہ، 15 دفعہ، تو پانی پہ دم کر دیں، یعنی پھونکے نہیں ماریں، تھتکاریں۔ پانی جو ہے نا صبح والا ہی شام کو پاس رکھ لیں، ہر روز پانی بدل لیں، ٹھیک ہے، اور روزانہ پانی پئیں، اور پڑھائی روزانہ کرنی ہے۔ صبح کے وقت سورۃ فاتحہ 100 مرتبہ، شام کے وقت سورۃ فلق ناس 100 مرتبہ۔ اچھا، اگر خاوند نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے جی میں نہیں پڑھتا یا وہ مانے گا نہیں، تو بیوی اکیلی پھر سورۃ فلق، سورۃ فاتحہ اور سورۃ فلق ناس پڑھے گی، اور یہ عمل تقریباً 14 دن تک کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر 10 کر کے تعداد کو کم کرتے کرتے اس کو واپس 10 پہ لے آنا ہے، اور پینے کے لیے خاوند کو پانی دیں، گھر میں بھی چھڑکاؤ کر دیں، اور سورۃ بقرہ جو ہے نا اس کو گھر میں پلے کر دیں۔ پڑھنے کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے ویسے، لیکن گھر میں پلے کر دیں نا تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، یعنی تھوڑا ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے۔ تو وہ ہر روز سورۃ بقرہ کی تلاوت لگا دے، ٹھیک ہے، اور بیوی جو ہے وہ پانی خود بھی پیے، خاوند کو بھی پینے کے لیے دے، گھر کے کمروں کے کونوں میں بسم اللہ بسم اللہ کہہ کے چھڑکاؤ کریں، اور اسی طرح جو اپنی نمازیں ہیں صبح شام کے اذکار وہ ریگولر رکھیں۔ ایک بڑی اچھی اور چیز ہے وہ جو کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بدلنے پہ قادر ہے۔ اگر تہجد کی نماز عورت پڑھے گی تو بڑا فائدہ ہے۔ میں کہتا ہوں لمبی نمازیں نہ پڑھیں، آپ کو آدھا پونا گھنٹہ اذان سے پہلے اٹھیں، سورۃ فلق ناس 2-4 رکعتیں پڑھیں جتنی پڑھی جاتی ہیں، اور استغفار کریں، 100 مرتبہ پڑھیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، درود پڑھیں، دعا مانگیں، اور خاوند کی اور اپنی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے۔ تو یہ میں نے 3-4 چیزیں بتائی ہیں، ان میں جو ہے نا وہ آپ دوام اختیار کریں، اور آخری میں جو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں اس پہ بھی غور کریں۔ گھروں کے جو معاملات ہوتے ہیں نا یہ ہر ایک کی نظروں میں ہوتے ہیں، اچھا خاوند، اچھی بیوی ہر ایک کو مہیا نہیں ہوتے، ہر ایک کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز نہیں دی ہوتی۔ اگر کسی کے اندر کچھ خصوصیات اپنے رشتہ داروں میں زیادہ ہیں تو نظروں میں رہتے ہی رہتے ہیں۔ بعض لوگ دل سے برے نہیں ہوتے لیکن وہ تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ نہیں کہتے، نظر لگ جاتی ہے۔ تو نظر بد سے بچنے کے لیے بھی فلق ناس، جادو سے بچنے کے لیے بھی فلق ناس، فاتحہ دونوں طرح کی بیماریوں میں، جسمانی ہو یا روحانی ہوں، دونوں میں فائدہ دیتی ہیں۔ تو اس لیے میں نے بڑی جچی تولی جو چیزیں بتائی ہیں، تو یہ 100 کی تعداد جو ہے نا وہ جاری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ حاسدوں کے حسد سے بھی بچائیں، اور بری نظروں سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، اور اپنے خاوند کی وقتاً فوقتاً تعریف کرتی رہیں۔ اگر کوئی چیز اس کی اچھی نہیں لگتی تو صبر کا مظاہرہ کریں، کیونکہ صبر سے بڑی چیز اور صبر سے بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کوئی نہیں دیا۔ جس کو یہ مل گیا اس کی دنیا بھی بہترین ہے اور آخرت بھی۔ لگتا تو ویسے ہے دنیا بہترین نہیں، کیونکہ پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً درجات اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہو رہے ہوتے ہیں بندے کے، اور اللہ تعالیٰ صبر کا اجر دنیا میں بھی دیتے ہیں لازمی، اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ واللہ اعلم۔